جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ ممکن ہے جو تم دعا میں مانگتے ہو اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا ہو، اور وہ تمہارے توکل اور صبر کو آزما رہا ہو، اور اسے تمہارا یوں بار بار مانگتے رہنا بہت پسند ہو۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور طرف دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی تمہیں نہیں لگتی؟ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ تمہارے لبوں پہ یہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا، ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں اور سخت محنت کریں، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کریں، دعا کریں اور پر امید رہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔
جب اللہ پر یقین کامل ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا تو بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی خوبصورت صفت یہ ہے کہ وہ با اختیار ہوتے ہوئے بھی بہت جلدی مان جاتا ہے۔ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ ایک خوبصورت یقین: اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔